أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 233 نمبر آیہ مقدسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. خانگی زندگی سے متعلق بہت اہم مسائل ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں بچے کی رضاعت کے حوالے سے کچھ مسائل بیان فرمائے گئے اور بچے کے والد اور والدہ سے متعلق کچھ احکام، کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض ذکر کیے جا رہے ہیں. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو دودھ پلانے کو مکمل کرنا چاہتا ہے، یعنی دودھ پلانے کی مدت کو 2 سال تک لے جانا چاہتے ہیں تو 2 سال تک لے جائیں. یہ ایک اختیاری مدت عطا کی گئی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال. اور اگر اس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کا خیال کریں اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں. اور اس میں پھر یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ ان تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی رضامندی پر چھوڑ دیا، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت دونوں کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے. وعلی المولود لہن وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اور جس کا بچہ ہے، یعنی جو باپ ہے، اس پر لازم کر دیا گیا ہے رزقہن، ان ماؤں کا رزق، وکسوتہن، ان کا لباس، بالمعروفی، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق. یعنی بچے کے جو اخراجات ہوں گے وہ باپ ادا کرے گا. اسی طرح بچے کی والدہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی باپ کے ذمے ہیں. تو جو مدت رضاعت ہے اس میں اور اس کے بعد جملہ اخراجات یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس کو ہم خاص طور پر طلاق کے ضمن میں دیکھیں تو یہاں پر زیادہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کے بعد اس کا آیت کا ذکر کیا گیا. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے اور بعد میں بچہ ہو تو ان کے معاملات پریشان کن ہوتے ہیں. اگر وہ بچہ ماں کے پاس ہے تو ماں تو یہ چاہتی ہے کہ باپ اس کو دیکھے بھی نہ، اور باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ میں لے لوں. یہاں ان کو بھی سمجھایا گیا، باپ کو سمجھایا گیا کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی رضاعت اور دودھ پلانے کی جو اصل حقدار ہے وہ ماں ہے، اس کو اجازت دی جائے. اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بچے پر ظلم نہ کرو. اور ماں کو بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرصے کے اخراجات باپ کے ذمہ ڈالے ہوئے ہیں. اور باپ یہ نہ کرے کہ چونکہ اس نے طلاق دے دی ہے اور کہے کہ میں نے تو طلاق دے دیا، میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا. نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات ادا کرے. لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی جان کو مکلف نہیں بنایا جائے گا مگر اس کی گنجائش کے مطابق. جتنی جس کی گنجائش ہے، جتنی جس کی استطاعت ہے،
اس پر اتنا ہی خرچہ نافذ کیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلطی ہے کہ جب جدائی ہو جاتی ہے اور معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے تو خواتین کا عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچہ لکھوانے کی کوشش کرتی ہیں، اور عدالت میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ باپ کو زیادہ سے زیادہ پلنٹی ڈالی جائے تاکہ وہ پریشان ہو۔ اس کو اتنا ہی خرچہ ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس کی استطاعت اور گنجائش ہے، گنجائش سے بڑھ کر نہیں۔ جتنی اس کی آمدن ہے اسی کے مطابق اس سے خرچ لیا جائے گا، اس سے بڑھ کر نہیں لیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، والدہ کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ دونوں کو سمجھایا گیا، والدہ کو بھی سمجھایا گیا کہ تم بچے کی آڑ لے کر باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، یعنی اپنے شوہر کو، اور والد کو بھی سمجھایا گیا کہ تم چونکہ بچے ماؤں کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور تم بچوں کا آسرا لے کر ماں کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرو۔ دونوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ بچے پر بھی ظلم نہ کریں اور ایک دوسرے پر بھی ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے معاملات کو اللہ کی شریعت کے خلاف لے جانے کی کوشش نہ کریں، شریعت کے موافق رہیں۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو وارث ہے اس پر بھی اس کی مثل ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، یتیم ہے، اب جو وارث ہیں جن کو وراثت مل رہی ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اخراجات ادا کریں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ چونکہ باپ فوت ہو گیا ہے اب ہم بچے کے اخراجات ادا نہیں کریں گے، نہیں، بچے کے اخراجات ادا کرنا ان پر بھی ضروری ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، عَلَىٰ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان پر بھی یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ بچے کے اخراجات ادا کریں۔ تو وارثین کو بھی چاہیے کہ وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، وہ ظلم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں ارادہ کر لیں، میاں اور بیوی دونوں، فصالاً کہ وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، عن تراد منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور باہمی مشاورت کے ساتھ، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں پر جو 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی ذکر کی ہے، مدت رضاعت، یہ زیادہ سے زیادہ مدت ذکر کی گئی ہے، کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ باہمی رضامندی کے ساتھ میاں بیوی جب بھی بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں، اس کا شرعی طور پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن مناسب بات وہی ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ کسی کو نقصان نہ ہو، بچے کو بھی نقصان نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بچے کی آڑ لے کر کسی پر ظلم نہ کریں، شریعت کے خلاف ورزی نہ کریں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، یعنی بعض اوقات ماں بیمار ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یا اللہ نہ کرے کہ حادثہ پیش آیا، ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی، بچے کی ولادت ہوئی، ماں نہیں رہی، تو آپ کسی اور دائی سے بھی دودھ پلا سکتے ہیں۔ کوئی دودھ پلانے والی خواتین، آپ جانتے ہیں کہ عرب میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ بچے جو ہے وہ دائیوں کے سپرد کیے جاتے تھے، جو ان کے ابتدائی ایام میں ان کی تربیت کرتی اور انہیں دودھ پلاتے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ بھی پلایا اور 4 سال تک ان کی پرورش بھی کی، اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ تو یہ درست ہے، یہ جائز ہے کہ کوئی اور خاتون دودھ پلائے، لیکن یہ یاد رہے کہ شرعی طور پر جو دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ بچے کی ماں ہوتی ہے، اور جس طرح نسبی رشتے حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح دودھ کے رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اپنی حقیقی والدہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، دودھ پلانے والی والدہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو رشتے بھی حقیقی نسبی حرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، وہ رشتے دودھ والے بھی حرام ہوتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوتے۔
ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام امور ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم دائی سے دودھ پلانا چاہو، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم انہیں دے دو، ما سلمتم، جب تم ان کے سپرد کر دو جو تم نے ان کو دیا معروف طریقے سے، یعنی ان کا حق بنتا ہے انہیں اجرت دیں، انہیں معاوضہ دیں۔ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، جو دائی ہے، اس کا حق ہے، اس کا معاوضہ ہے، اسے معاوضہ معروف طریقے سے ادا کیا جائے، دو دستور کے مطابق ہے، جو رواج ہے اس کے مطابق وہ ادا کیا جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو سب کو دیکھ رہا ہے، سب صورتحال سے واقف ہے۔ یعنی ان تملا امور میں جو کچھ بھی اس آیہ مقدسہ میں بیان کیے گئے، تو ہمیں جو خاص بات پیش نظر رکھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیش نظر رکھنا ہے۔ گویا ہمیں اپنے جملہ معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنے خانگی خاص طور پر معاملات کا یہاں ذکر ہے، تو اس میں اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، باہمی ہمارے جو رنجشیں ہیں، باہمی ناراضگیاں ہیں، باہمی دشمنیاں ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں شریعت کی حدود کو کراس کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔